ہے کہ دلوں کو بیدار کر کے بیٹھیں، اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی بندہ اس محفل پاک سے خالی دل لے کے نہیں جائے گا، ضرور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ تو بلا تاخیر میں دعوت عرض کرتا ہوں اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے مرکزی سیکریٹری جنرل، ماہنامہ مرۃ العارفین کے چیف ایڈیٹر، جگر گوشہ سلطان العارفین، عکس سلطان الفقر، سیدی مرشدی حضرت سخی سلطان احمد علی صاحب مد ظلکم الاقدس کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب کو اپنی تلقین سے منور فرمائیں اور ہمیں انسانیت کا راز بتائیں۔ نعرہ تکبیر، پچھلے ساتھی بھی نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب صاحبزادہ صاحب تشریف رکھیں۔ تمام بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی واجب الادب علماء کرام، مشائخ عظام، معزز و محترم مہمانان گرامی، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا دو جہاں، سرور کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ولادت باسعادت کا، آپ کے میلاد کا مہینہ شروع ہے۔ یہ ہم تمام کے لیے، صاحب ایمانوں کے لیے یہ ایک مبارک گھڑی ہے۔ آج کی یہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین ضلع ہری پور کی جانب سے۔ میں چند تمہیدی کلمات آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین ایک ایسی تحریک ہے، ایک ایسی تنظیم ہے جو خانقاہی نظام سے اٹھی ہے، جس کا مشن اور مقصد مخلوق خدا کو، عالم انسانیت کو تقسیم در تقسیم کے عمل میں لانے کی بجائے ایک نقطے پہ اور ایک مرکز پہ متحد کرنا ہے۔ اور اس کے لیے جو راستہ اپنایا، اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے بانی سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو اس کا مشن اور مقصد رکھا، جو اس کا ذریعہ رکھا کہ اس مشن کی تکمیل کیسے ہوگی،
وہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اولیاء کاملین کی تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچانا تھا. سبحان اللہ. یہ جملہ اور یہ فکرہ، یہ الفاظ ہمارے لیے بہت ہی ہلکے، بہت ہی بے وزن ہوتے ہیں. ہم انہیں بڑی خفیف سی زبان سے استعمال کر جاتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کو عوام تک پہنچانا. جی جی. لیکن ایک بات آپ ذہنوں میں رکھیں کہ اولیاء اللہ کی جو بات ہے وہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں. جی جی. سبحان اللہ. کیا وہ فقط استغراق کے عالم میں کچھ کہے جاتے ہیں اور ان کے جو ملنگ درویش ہوتے ہیں وہ ہو کی ضربیں لگائے جاتے ہیں اور بس وہ بولتے جا رہے ہیں اور وہ سنتے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا فقط اولیاء کرام کی تعلیمات یہیں تک محدود ہیں، یا انہوں نے جو کشف دیکھا، جو کرامات کا ظہور کیا انہوں نے، ان کے مریدین اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں اور پھر مزارات بن جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ حاضری شروع ہو جاتی ہے؟ کیا اولیاء اللہ کی تعلیمات یہیں تک محدود ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سب فضیلت کی باتیں ہیں، سب اجر کی باتیں ہیں، سب برکت کی باتیں ہیں، لیکن ان کی حد کا تعین تو کریں. اس کو دیکھیں تو صحیح کہ اولیاء کرام کہتے کیا ہیں، وہ ہیں کون، ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ وہ کون ہیں؟ اللہ والے. کون ہیں؟ اللہ والے. اللہ والے. آپ جس کے پاس جائیں گے وہ جس والا ہوگا آپ کو وہاں سے وہی چیز ملے گی. سبحان اللہ. آپ دودھ والے کے پاس چلے جائیں آپ کو کیا ملے گا؟ دودھ والے کی تعلیمات کیا ہوں گی؟ تھوڑا سا بول دیں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں. صرف جنہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے وہی بولیں، جنہیں نہیں آ رہی وہ خاموش بیٹھیں. دودھ والا کیا بتائے گا؟ اور اسی طرح آپ کسی کے پاس چلے جائیں، آپ کپڑوں والے کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو کپڑے بتائے گا. آپ ٹوپی والے کے پاس چلے جائیں وہ ٹوپی بتائے گا. آپ اینک والے کے پاس چلے جائیں وہ اینک بتائے گا. آپ علم والے کے پاس چلے جائیں وہ علم بتائے گا. آپ اللہ والے کے پاس چلے جائیں وہ کیا بتائے گا؟ اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں فقط فروعات کے اندر نہیں الجھائے رکھتی، وہ ہمیں فقط یہ نہیں کہتی کہ تم نے بس ایک عمل کو اپنا لینا ہے اور باقی جتنی تمہارے مقاصد ہیں تم نے ان کو چھوڑ دینا ہے. اور پھر کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ جو فقر ہے، یہ جو درویشی ہے، یہ جو وہ اللہ کی لین ہے جو اس میں لگ جاتا ہے پھر وہ دنیا کے کام کا نہیں رہتا. میں اسی بات کے اوپر آج آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا کہ وہ اللہ والے جن کی تربیت میرے آقا علیہ السلام نے اپنی نگاہ مبارک سے فرمائی، ان کے بعد کہ کون اللہ والا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان اللہ والوں نے اگر دنیا کو ترک نہیں کیا، وہ اگر دنیا کے کام کے رہ گئے ہیں تو پھر اللہ والے ہونے کا کرائیٹیریا اور معیار دیکھ لیں. سبحان اللہ. بہت خوب. اور یاد رکھیں انسانی معاشرے کے اندر جو بد امنی، بدحالی، بے سکونی، قتل و غارت، منافقت، حسد، کینہ، بغض، تکبر، یہ آتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ جب ہم اللہ والے نہیں بنتے. یہ کون لوگ ان تمام برائیوں سے، کون لوگ ان تمام قدورتوں سے پاک ہوتے ہیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ اب میں تمہید سے ہٹ کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اللہ والوں کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ والے فقط یہ کہتے ہیں کہ اے انسان ذرا بیداری اختیار کر، ذرا شعور اختیار کر، ذرا اپنے اندر کی خبر لے، ذرا اپنے من میں جھانک، اپنے سینے میں جھانک، اپنے قلب میں جھانک، تیرے قلب میں کیا ہے؟ اپنے جس انسان بھائی کا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، کوئی رشتہ ہو،
دوست ہو دوست نہ ہو، رشتہ دار ہو رشتہ دار نہ ہو، جاننے والا ہو اجنبی ہو کوئی بھی ہو، انسان کی حیثیت سے جب وہ تیرے سامنے آ جاتا ہے اس وقت تو اس کا یہ اندازہ لگا لے کہ میرے سامنے کون آیا ہے اور اس کے اندر کون ہے۔ کیا بات